بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عادتیں جب بہت پرانی ہو جاتی ہیں، کسی چیز کی بھی ہو، تو اس سے توبہ کر لینے کے بعد بھی کبھی کبھی وہ عادت واپس لوٹ آتی ہے، اور عقل مندی کی بات ہے کہ خود سوچے آدمی کہ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا، یا یہ اچھا کام کسی غلط ڈھنگ سے کر رہا تھا، تو واپس میں پلٹ کر اتنے دن کے بعد اسی عادت پر کیوں آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے، اور یہ سوچنے کی اگر توفیق ہوئی تو گویا یہ اللہ تعالی کی طرف سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا، تم نے تو اپنے آپ کو بدل دیا تھا، اب پھر کیا کرنے لگے؟ تو جب یہ سوچ آئے گی کہ پھر کیا کرنے لگے، تو اس کیا کا جواب نفس اور شیطان دے دیں گے کہ میں اس لیے کرنے لگا، حالانکہ وہ جواب صحیح نہیں ہوگا، جواب کچھ اور ہوگا۔ اس تمہید کے بعد جب ہم اگلی بات آپ کے سامنے نقل کریں گے تو شاید بات واضح ہو سکے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، اور صحیح اور کام کی بات ہی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ لوگوں کا 5 منٹ ضائع نہ ہو۔ ایک صاحب نے یہ سنایا کہ جب بار بار سنا کھانا خوب چبا کر کھاؤ، یہاں تک چباؤ کہ پانی بن جائے، پھر اسے نگلو، اس سے پہلے تک اسے چباتے رہو۔ تو انہیں بتایا کہ میں نے اس کی مشق کیا اور بہت مشق کیا، اور میری عادت بن گئی کہ میں چبا کر کھانے لگا۔ اور تمہاری ایک بات شکیل یہ بھی تھی کہ جب تم کھانا چبا کر کھاؤ گے تو دسترخوان پہ زیادہ وقت لگے گا، بیت الخلاء میں بہت کم وقت لگے گا، اور میں نے اس کا نفع محسوس بھی کیا۔ لیکن ایک ہفتے سے مجھے بیت الخلاء میں کچھ وقت زیادہ لگنے لگا، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ وقت زیادہ لگ رہا ہے۔ اتنے میں شیطان و نفس نے مجھ سے کہہ دیا، دیکھو کھانے میں کوئی چیز ایسی تو نہیں کھا رہے ہو جس سے قبض ہو رہا ہے۔ اللہ کرے ہمیں نفس شیطان سمجھ میں آ جائے کہ یہ لٹیرے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو سوچنا شروع کر دیا۔ پھر عمل کم نفع زیادہ کی جتنی دعائیں ہیں سب بڑے کام کی ہیں، اس میں ایک دعا ہے نعمتیں تمام ہوں گی۔ اس دعا کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور دوسری دعا ہے اس سے شکر ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں اس کا اہتمام کرتا رہا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ قبض جو نہیں رہتا تھا تو بڑی نعمت تھی، اور دعا نعمت والی روز پڑھتا ہوں، تو یہ نعمت ختم کیوں ہو گئی، مجھے قبض کیوں ہو گیا؟ پھر جب شیطان نفس نے فوراً کہہ دیا کہ سوچو تو صحیح کیا کھا رہے ہو آج کل، کچھ کھانا تو نہیں بدل گیا، تو اس دعا کی برکت سے ذہن ادھر منتقل ہوا کہ کھانا نہیں بدلا بلکہ کھانے کا ڈھنگ بدل گیا۔ تو غور کیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ میں تو کم چبا کر کھا رہا ہوں۔ شیطان نے اول یہ کہ دسترخوان پر بہکایا کہ جلدی جلدی کھانے لگے، یا جتنے اطمینان سے کھانا چاہیے تھا ویسے نہیں کھایا۔ پھر قبض ہوا تو پھر ذہن ادھر منتقل کیا کہ کھانے کی سوچو کہ کیا کھا رہے ہو، یہ جانے نہیں دیا ذہن کو کہ کیسے کھا رہے ہو۔ اور یہ عمل کم نفع زیادہ میں جتنی دعائیں لکھائی گئی ہیں، اس کے منافع تو لوگوں کو کھل کر دکھائی دینے لگے، اس لیے پھر واپس وہ پلٹ گئے، اور پھر انہیں وہ نعمت حاصل ہو گئی کہ اطمینان سے کھاتے ہیں دیر تک، اور بیت الخلاء میں کم سے کم وقت لگ رہا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔